تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا، شب اسراء ایک بار جگانے کے لیے، شب اسراء ایک بار جگانے کے لیے، دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ شب معراج، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعے سے اچھی طرح واقف بھی ہوں گے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ کن شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ آپ نے جنت کی سیر بھی فرمائی، لیکن جنت میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے جہنم کا مشاہدہ بھی فرمایا، لیکن وہاں پر آپ نے کیا کیا مناظر دیکھے؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ وہاں پر آپ کی کن کن شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق معراج ہجرت سے 1 سال قبل رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو پیش آیا۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے حوالے ملتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ معراج کس مقصد کے لیے ہوئی اور اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کو کیا کیا عطا فرمایا، جبکہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ سورہ اسراء میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ جل شانہ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نقرانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی سواری براق کے ساتھ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر کے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، جہاں پیغمبر اسلام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں نیند سے بند تھیں اور آپ سکون کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یہ سوچنے لگے اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہوگی۔ اس فکر میں تھے کہ معراج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بیدار فرمائے۔ اسی وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے اشارہ ہوا، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لو تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے تو کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی سیدنا جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری لب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا دیے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام کے لب میرے مدنی کریم کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگے تو ان لبوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد دریافت فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیے یا رسول اللہ جل شانہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے۔ واہ سبحان میرے محبوب کی شان پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید تھا، جو قد کے اعتبار سے خچر سے کچھ چھوٹا اور بجلی کی رفتار سے چلنے والا، اسی مناسبت سے اس کا نام براق رکھا گیا تھا۔ پھر میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پہلی منزل مدینہ منورہ کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر آئیں گے۔ دوسری منزل سینا کی تھی، طور سینا کی، یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس، اور وہاں پہنچ کر براق کا زمینی سفر ختم ہو گیا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد میرے مدنی کریم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر براق کو باندھ دیا گیا جہاں اس سے پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی سے داخل ہوئے تو وہاں پر آپ نے ان تمام پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے لے کر اس وقت تک دنیا میں آئے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کے لیے صف بندی کی گئی اور نبی کریم نے تمام انبیاء کی وہاں پر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں پانی تھا، دوسرے میں دودھ تھا، تیسرے میں شراب تھی۔ قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ یہ دیکھ کر کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مبارک دی اور فرمایا کہ آپ نے فطرت کا راستہ اختیار کیا۔
इसके बाद आपके सामने एक सीढ़ी पेश की गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस सीढ़ी के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले गए। अरबी जुबान में सीढ़ी को मेराज कहा जाता है। इसी मुनासिबत से ये पूरा वाकया मेराज के नाम से मशहूर हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दरवाजे पर मुकर्रर फरिश्तों ने पूछा कौन आया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बतलाया। पूछा तुम्हारे साथ कौन है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दरवाजा खोल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा गया। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों से भी करवाया गया, इंसानी रूहों से भी, और उन बड़ी बड़ी शख्सियात से जो उस मुकाम पर मौजूद थीं। इनमें नुमाया एक शख्सियत, एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे और जिस्म की साख किसी भी पहलू से कोई कमी ना थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं जो आपके जद्द अमजद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं बहुत से लोग जमा थे। वो दाएं तरफ देखते तो लोग खुश हो जाते, वो बाएं तरफ देखते तो रोने लगते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या मामला है। बताया ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत आदम अपनी नेक औलाद को देखकर खुश होते हैं और नाफरमान औलाद को देख करके रंजीदा होते हैं। इसके बाद मेरे नबी को तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी फसल काटते हैं उतनी ही मजीद बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन लोग हैं। बताया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। फिर आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेवंद लगे हैं, वो जानवरों की तरह घास में चल रहे हैं। पूछा ये कौन है। जवाब दिया ये वो लोग हैं जो अपने माल से ज़कात और खैरात अदा नहीं करते थे। फिर एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्टा जमा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठा पाता तो इसमें मजीद कुछ लकड़ियां डाल देता है। पूछा ये कौन है। बताया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों का बोझ था, लेकिन उन्हें कम करने के बजाय वो अपने ऊपर मजीद जिम्मेदारियों को बढ़ाता चला गया। फिर कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनकी जुबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। पूछा ये कौन है। जवाब दिया ये वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी के साथ जुबान चलाने और फसाद फैलाया करते थे। एक और जगह पर आपने देखा एक पत्थर में हल्की सी दरार है और इस दरार में एक मोटी बेल निकली है। फिर वो बेल दोबारा उस दरार में दाखिल होना चाहती है मगर दाखिल नहीं हो पाती। पूछा ये क्या मामला है। बताइए उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी से एक बहुत बड़ी बात कह जाता है, फिर बाद में उसकी तलाफी चाहता है मगर कर नहीं पाता। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोगों को देखा जो अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे। पूछा गया ये कौन लोग हैं। बताइए वो लोग हैं जो दूसरों पर जुबान दराजी किया करते थे। उनके करीब ही कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के और वो अपने चेहरों और सीने को नोच रहे थे। पूछा ये कौन है। जवाब दिए वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते थे, उनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। फिर कुछ और ऐसे लोग दिखाए गए जिनके होंठ ऊंटों जैसे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है। बताया गया वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खाते थे। फिर आपने देखा कुछ लोगों के पेट इंतहाई बड़े हैं और सांपों से भरे हुए हैं। लोग उनके पास से रोते हुए गुजरते मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा ये कौन है। जवाब दिया ये सूद खाने वाले हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनको एक तरफ साफ और उम्दा गोश्त रखा हुआ, दूसरी तरफ सड़ा हुआ गोश्त था जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है। बताया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवी और शोहर के होते हुए हराम रास्ते से अपनी ख्वाहिशें पूरी की। फिर कुछ औरतें दिखाई गईं जो अपने सीनों के बल लटकी हुई थीं। पूछा ये कौन है। जवाब दिया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर ऐसे बच्चे मंसूब किए जो उनके नहीं थे। इन तमाम मुशाहिदात के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत सख्त मिजाज नजर आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा अब तक जितने भी फरिश्ते मिले सब खुशरू और मुस्कुराते हुए, ये फरिश्ता इतना सख्त क्यों है। हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया ये दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसी वक्त उस फरिश्ते ने पर्दा हटा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोज़ख अपनी तमाम हवलनाकियों के साथ जाहिर हो गई। इस मरहले से गुजरकर मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ दोनों जवान सबसे नुमाया थे। तारीफ पर मालूम हुआ ये हज़रत याहिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسی بزرگ ہستی سے کرائی گئی جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے ستاروں کے مقابلے میں 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور شاندار مقام دیکھا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسی بزرگ ہستی سے ہوئی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جو رب العزت اور مخلوق کے درمیان آخری حد ہے۔ نیچے سے جانے والی مخلوق یہاں آ کر رک جاتی ہے اور اوپر سے آنے والے اللہ جل شانہ کے احکام براہ راست سے یہیں سے نازل ہوتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا مشاہدہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہیں جو کسی کان نے جن کا ذکر نہ سنا ہو اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہو۔ سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں جا کر ٹھہر گئے اور میرے مدنی کریم اکیلے آگے بڑھے۔ ایک بلند مقام پر پہنچ کر بارگاہ الہی سامنے تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ اس گفتگو میں چند باتیں خاص طور پر بیان ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سکھائی گئیں۔ یہ خوشخبری دی گئی کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ یہ بھی فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جو وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا لکھ دی جاتی ہے۔ جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ بارگاہ الہیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ واپسی کے سفر میں آپ اس سیڑھی کے ذریعے بیت المقدس پہنچے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ صبح کے وقت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے لیے یہ بات لوگوں کو نہ بتلائیں ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ حرم کعبہ پہنچے تو ابو جہل سے سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا، کوئی تازہ خبر ہے؟ میرے مدنی کریم نے فرمایا، ہاں میں آج رات بیت المقدس سے ہو کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، کیا یہ سب کو جمع کر لو اور تم یہ بات سب کے سامنے کہو گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ضرور۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، لو اب بیان کرو۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، 2 مہینوں کا سفر ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی۔ پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی وہاں گئے ہیں تو اس کا نقشہ بیان کریں۔ مدنی کریم نے فوراً بیت المقدس کا نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہر چیز اس طرح بیان کی گویا وہ سامنے موجود ہے۔ وہاں موجود کئی لوگ جو تجارت کے لیے بیت المقدس جایا کرتے تھے دل سے مان گئے، بیان بالکل درست ہے۔ لوگوں نے مزید ثبوت مانگا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتے ہوئے میں فلاں فلاں قبیلے سے گزرا تھا اور ان کی تمام تر نشانیاں جو ہیں جب بتلا دی گئیں تو لوگوں نے ان قافلوں والوں سے جب اس کی تصدیق کی تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں، مگر دلوں میں سوال باقی رہا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا، شب اسراء ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی 100 جان سے لرزا ہوگا۔ سوچتا ہوں کہ وہ انگلی جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے آقا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے آقا، حشر ایک اور ہی حشر میں برپا ہوگا۔ اس لیے ہے جنت میں ابد تک بہاریں عاجز، اس نے ہجرہ عائشہ کا کہیں خواب جو دیکھا ہوگا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ۔